21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 11 رکوع نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق، اور اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر مشرکین ہی کا بیان تھا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی اور قرآن کریم کو جھٹلایا اور آخرت کے منکر ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا ذرا غور و فکر کرو، ذرا زمین میں چلو پھرو، دیکھو جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، وہ قومیں تم سے زیادہ سخت تھیں، طاقت میں، مال میں، اولاد میں، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اپنے مال جائیداد پہ غرور اور تکبر نہ کرو۔ اور آج کی آیت پاک میں بھی فرمایا کہ یہ مشرکین چونکہ آخرت کے اور قیامت کے منکر تھے، عجیب باتیں کرتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہمارا جسم مٹی سے مٹی بن جائے گا، کون ہے دوبارہ اٹھانے والا؟ اور کبھی کہتے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اتنا عرصہ پڑی رہیں گی، گوشت نہیں، کچھ نہیں۔ مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو قیامت کے اسبات میں اللہ نے پہلی دلیل اس آیت کو بنایا کہ دیکھو اللہ ہی کی ذات ہے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرنا۔ سب سے پہلے اللہ نے مخلوق کو بنایا تو پہلی مرتبہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ بن جائے تو پھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ویسے بھی کوئی مشکل نہیں۔ یہ مشرکین کی ذہنی سطح کی بات کی کہ دیکھو کہ اگر تم کہتے ہو کون زندہ کرے گا، میں اللہ نے پہلی مرتبہ ساری مخلوق کو بنایا اور پہلی دفعہ تم سمجھتے ہو چیز بن جائے تو اس کی کاپیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہر کمپنی نقل بھی بنا لیتی ہے، پھر آسان ہے۔ تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب پہلی دفعہ اللہ نے یہ سارا نظام، انسان، ساری مخلوقات کو بنایا، تمہاری ذہنی سطح کے مطابق دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو میں اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں سے بھی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور یاد رکھو کہ تم سب نے لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور چاہے وہ صرف بت مٹی کے ہی نہیں ہوتے، جو بھی بت ہیں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے تم کسی نے مال کو بت بنایا
اور کسی نے عہدے کو، کسی نے منصب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اسی پہ یقین کیا، اللہ سے یقین کو چھوڑ دیا، تو فرمایا قیامت کے دن یہ مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، البتہ پھر مشرک لوگ منتیں کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، بڑا گڑ گڑائیں گے۔ اے اللہ کہیں گے، اے اللہ ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ واقعی یہ تو قیامت برحق ہے، اللہ اب ہمیں تو واپس بھیج دے، اللہ اب ہم تو ایک لمحہ بھی تیری بندگی کے علاوہ اب نہیں گزاریں گے، اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ واقعی یہ بھی برحق ہے قیامت آنا۔ تو اس وقت ان کا یہ گڑ گڑانا اور یہ کسی کام نہیں آئے گا، پھر یہ لوگ نا امید ہو جائیں گے جن بتوں کو انہوں نے دنیا میں دلوں میں بسایا تھا، اور شریکوں میں سے ان کے کوئی شریک سفارشی بھی نہیں بن سکیں گے۔ دنیا میں کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے نزدیک، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ نیک لوگ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس انہوں نے ان کو سفارشی کے طور پر دنیا میں سمجھتے تھے، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ بڑے اللہ کے نیک لوگ ہیں اور یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، ان بتوں کے بارے میں کہتے تھے۔ اور کہتے تھے ہم ان کی عبادت تب کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے۔ کامل ولی، ولی برحق، سنت کے مطابق جس کی زندگی، قرآن کے احکامات کے مطابق جس کے چال چلن ساری زندگی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، ولی کی کرامت برحق ہے، اور ایسے بندے سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے۔ ہاں، اور جو بندہ سنتوں کے خلاف چلے، نماز نہ پڑھے، اس کو بندہ بنا لے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، عبادت اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی سجدہ تعظیم کا کرے یا کوئی بھی کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ما نعبدہم، یہ عبادت کرتے تھے ان بتوں کی، اس لیے کرتے تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بچائیں گے اور اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ آج دنیا میں جن لوگوں کے بارے میں یوں کہتے تھے، آج اپنے شریکوں سے یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، ان کا انکار کر بیٹھیں گے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنا کچھ بھی ان کے لیے کیا، سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ان کو دنیا کے کوئی کام یہ جو ان کے ساتھ کرتے تھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ کریم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ لٹائے جاؤ گے تو اپنے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، مِن شُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، کوئی بھی سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اور ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں
کافرین، انکار کرنے والے کہیں گے اللہ دنیا میں تو ہم انہیں نہیں پکارا کرتے تھے، اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، اور ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن مومن اور کافر جدا جدا ہو جائیں گے، چونکہ دنیا میں مومن بھی کافر بھی منافق بھی معاملات میں سب ایک ہی جگہ ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والے کفار سے الگ ہوں گے، اور پھر ایمان والوں کے بھی درجات ہوں گے۔ ہر ایمان والا بندہ بھی برابر نہیں ہوگا، جس کا ایمان جتنا مضبوط اور اعمال جتنے زیادہ، اس بندے کے جنت میں درجات کی بھی بلندیاں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے درجات جو ہوں گے، اور ان میں جنتیوں میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور ایک کا نام باب الصلاۃ، جس میں کثرت سے لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے، اس جنت کے دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ، اس میں خاص طور پر جو نفلی روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ داخل ہوں گے، فرائض والے بھی، زیادہ روزوں کی کثرت کرنے والے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ اسی طرح باب الجہاد ہوگا جنت کا دروازہ، باب الصدقہ ہوگا، باب التوبہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے انہیں پکاریں گے۔ باب الصلاۃ کہے گا آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ، باب الریان آواز لگائے گا آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی آدمی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ آپ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کی نیکی میں پیش رہتے تھے، سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پوچھا من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ گرمیوں کے دن تھے، لمبے دن تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا روزہ کس نے رکھا ہے تم میں سے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ کسی بندے نے آج کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کی ہو، عیادت کی ہو؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا آج مسکین کو کسی نے کھانا کھلایا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں شریک ہوا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کیا۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کیے وہ جنتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے بھی کل قیامت کے دن درجات ہوں گے، اور سب سے اونچا جو مقام ہوگا انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں بھی بالاتفاق ائمہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کائنات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، ایمان والے الگ اور اسی طریقے سے کفار لوگ الگ ہوں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آواز لگائی جائے گی آج مجرم الگ ہو جائیں، ایمان والوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بے شک وہ لوگ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغ میں خوش کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا معنی لکھتے ہیں یحبرون ای یکرمون، یعنی ایمان والے لوگ جن کے نیک اعمال ہیں ان لوگوں کی عزت کی جائے گی، ان لوگوں کا اکرام کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور فرمایا ایمان والوں کے تو مزے ہوں گے، ان کی عزت کی جائے گی، خوش ہوں گے، اور بہرحال جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کو دنیا میں جھٹلاتے رہے، آج ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور ہر طرف سے آگ ہی آگ ان لوگوں کا استقبال کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔